ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے گی؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ۔ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے، جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ۔ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ لیجئے، دو مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے، 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے تین سیر یعنی 2.5 کلو، 2.5 کلو، 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا، اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے، اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15، 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، شادی، اوفو، کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ اوئے ہوئے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے۔ تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا، بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج اور سوسائٹی میں، نکاح کے وقت ایک قاضی کو، نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو۔ پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے، اس لڑکی کے پاس، کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر، اور جتنے پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے۔ لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ ارے ولیمے میں جب
5 लाख خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اور مہر دینے میں تو اتنا مہر، شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے، مہر فاطمہ رکھ دو۔ یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے، جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے۔ مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا۔ ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے ساتھ برتن ہوں، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں، یہ یاد نہیں آتا ہے۔ وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے، وہاں موٹر سائیکل۔ اب کتنا کتنا برا تو بول چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے، اتنی بے شرمی ہے۔ ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں، موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں۔ لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا، اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں، چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگتا ہے، یہ اس سے بڑا بھکاری ہے۔ تم بھکاری مانو یا نہ مانو، مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری کا۔ مانگو موٹر سائیکل، اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی، اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی، تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری؟ اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی، تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارا کر لوں گا، لیکن بھیک میں دی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گوارا نہیں کروں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے، جہیز میں نہیں بول رہا ہوں میں، بھیک میں۔ جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہماری نظر میں بھیک ہے وہ، چاہے وہ مولوی مانگے، چاہے جرجیس مانگے، چاہے آپ مانگے، چاہے جو بھی مانگے۔ مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو، ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی آپ کی؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی، مدرسے کی کمیٹی بن جاتی۔ ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے، گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے، فلاں اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا، اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے، 5 آدمی ادھر، اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ 4-5 لاکھ روپے دے دو، یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر۔ آئے پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں، تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے، کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو، اور جو چیز میں تمہاری یہ اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں، یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے، اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں، پرچونی کی دکان نہیں، جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ شریعت ہے، اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں، تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے، یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں
معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے اور بے نمازی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے، پنچایت اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑھتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے یا نہ دے، عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچایتیں آپ نہیں بٹھاتے ہو۔ لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایتیں بیٹھ رہی ہیں، شرابیوں کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بیٹھ رہی ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا سماج؟ کہاں چلی گئی ہماری سوسائٹی؟ اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو۔ وہ عورت کہتی ہے، پھر میں بہک گیا، کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا دو گے مہر؟ کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے